السلام علیکم ناظرین، بہت سال پہلے کی بات ہے کہ چند اشخاص مرد و عورت لاہور سے آئے کہ فریق مخالف نے ہم پر جادو کر دیا ہے، گھر میں اکثر بیماری اور آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا یہ تو آپ نے دوسرے فریق کے کارنامے بیان کیے ہیں، ذرا اپنا حال بھی بتائیے، کیا نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں اور سرمایہ کی زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ تو وہ چپ کر گئے۔ اس پر میں نے کہا کہ ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حد المقدور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکام پر عمل کر کے درست کر لیں، پھر اس کے بعد کسی بھی دوسرے معاملے کو لیں۔ ہمارا حال تو بنی اسرائیل کا سا ہے کہ جب کوئی عذاب الہی ان پر ان کے انکار حق کی وجہ سے نازل ہوتا تو وہ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے کہ انہوں نے اپنے نئے دین کا پھٹا ڈالا ہے، تبھی سے یہ حالات پیش آئے، ورنہ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی آسانی اور خوشی انہیں دیتا تو کہتے ہم تو اسی لائق تھے۔ دوسری طرف ایک اور شخص اسماعیل نامی قریبی گاؤں کا بیٹھا ہوا تھا، ہماری بات سن کر بولا، بھائیو بہنوں، یہ جو نماز والی بات آپ نے سنی ہے بس اس پر پکے ہو جاؤ، پھر دیکھنا کیسے تمہارے کام اللہ تعالیٰ خود ہی ٹھیک کرتے ہیں۔ میں یہ کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، بلکہ خود میرے ساتھ یہ بات بیتی ہے، اسی لیے میں تمہیں بھی اس کی بڑی تاکید کرتا ہوں۔ پھر اس نے بڑا ہی ایمان افروز واقعہ سنایا، اسی کی زبانی سنیے۔ جب ہم مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے پاکستان میں آ گئے تو یہاں کے قریبی گاؤں میں ہمیں بھی اکثر دوسرے مہاجرین کی طرح 1 ایکڑ فی گز زرعی اراضی الاٹ کر دی گئی۔ دوسرے کاشتکاروں کی طرح میں نے بھی فصل کاشت کی، مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ میرے چاروں طرف ملحقہ کھیتوں میں دوسروں کی اچھی بھلی فصل ہوتی، مگر میری فصل زمین سے 1-2 بالشت اوپر ابھرتی اور جل جاتی یا سوکھ جاتی، یا کہیں تھوڑی سی اگتی کہیں اگتی ہی نہیں۔ کئی فصلیں اسی طرح برباد ہوئیں۔ تب میں بڑا حیران اور پریشان ہوا کہ یہ کیا بات ہے کہ میرے کھیتوں کے پڑوسی بھی اسی دکان سے بیج لا کر بوتے ہیں جس سے میں لاتا ہوں، یعنی ایک ہی بیج سب بوتے ہیں اور ایک ہی کھالے کا پانی اسے سارے لوگ لگاتے ہیں، اور زمین بھی سب کی ساتھ ساتھ اور ایک ہی قسم کی یعنی اچھی قسم کی ہے، مگر صرف میرے ساتھ ہی یہ نقصان کا معاملہ کیوں پیش آتا ہے؟ جہاں کسی کو کسی سے کوئی اعتقاد ہوتا ہے وہ اپنی مشکل کے حل کے لیے اسی سے رجوع کرتا ہے۔ غالباً اسے بھی یہی مروجہ وہم لاحق ہوا ہوگا کہ کسی مخالف نے میری فصل باندھ دی ہے اور میری فصل کو وہ خود کھینچ کر اپنی فصل میں شامل کر لیتا ہے۔ بہرحال میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا قصہ سارا سنایا۔ انہوں نے مجھ سے دوسرے عاملین کی طرح یہ نہیں پوچھا کہ کیا تمہارا کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہے، بلکہ صرف یہ پوچھا کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی۔ فرمایا، نہ بیٹا، یہ بات نہیں، پوری 5 نمازیں روزانہ پڑھو، یہ تو اللہ کی مرضی کی نماز ہوئی، اور اگر اس سے کم پڑھی تو وہ اپنی مرضی کی نماز ہوگی، اللہ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا، بس اسی طرح واپس چلے جاؤ اور آج سے گن گن کر پوری 5 نمازیں روزانہ 40 دن پڑھو، اس کے بعد پھر میرے پاس آنا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مجھے کوئی تعویذ، دم، درود وغیرہ نہیں کیا۔ چنانچہ میں واپس آ گیا اور پورے 40 دن پوری نمازیں پڑھی۔ پھر دوبارہ حاضر خدمت ہوا اور بتایا کہ میں 41-42 دن پہلے ملتان سے حاضر ہوا تھا اور یہ میرا مسئلہ تھا، جس پر آپ نے فرمایا تھا کہ 40 دن نمازیں پڑھ کر دوبارہ آنا، لہٰذا میں دوبارہ آیا ہوں، اور اگر آپ فرمائیں تو میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں نے 40 دن پوری نمازیں پڑھی ہیں اور ایک نماز بھی قضا نہیں کی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہو کہ 40 دن پوری نمازیں پڑھی ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ چونکہ ان کے گھٹنوں میں عموماً درد رہتا تھا لہٰذا وہ اکثر پالتی مار کر بیٹھا کرتے تھے۔ میرا جواب سن کر وہ دوزانو ہو کر قبلہ رخ ہوئے اور اوپر کو چہرہ مبارک اٹھا کر بڑی ہی سادگی اور بے تکلفی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے اللہ، اس بندے نے تیری بات مان لی، اس لیے اب تو بھی اس کی بات مان لے۔ تو اور اس پر زور دے کر اور مجھے فرمایا، بس بیٹا جا، چلا جا۔ چنانچہ میں واپس آ گیا، اور اب آپ اگر چاہیں تو میرے ساتھ جا کر خود دیکھ لیں کہ الحمدللہ میرا کماد ارد گرد کے سب کمادوں سے اونچا ہے، یعنی جب میں صحیح نہیں تھا تو میرے حالات بھی صحیح نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی تکلیف بھیج کر مجھے سیدھے رستے پر لگا دیا، میں صحیح ہو گیا تو میرے حالات بھی صحیح ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا مزید کرم یہ ہوا کہ صحیح کتاب و سنت کے عامل و حامل بزرگ کے پاس بھیج دیا، ورنہ دین و ایمان کے مروجہ ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ جاتا تو سب کچھ صفا چٹ ہو جاتا۔ علماء حق اپنے پاس آنے والے غرض مندوں اور معتقدین اشخاص کی زندگی کی گاڑی کو عملیات سے اعمال کی صحیح پٹری پر چڑھا دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔